متحدہ اپوزیشن کے رہنما اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کر رہے ہیں. ہم دوبارہ میں کہہ رہا ہوں، اس بیانیے کو جھوٹ لانا خود ملک کے ساتھ سب سے بڑی بے وفائی ہے، ملک کے خلاف سب سے بڑا جرم ہے. لیکن آپ کے خلاف کوئی عالمی سازش ہو رہی ہے جو پاکستان کے خلاف بھی ہے، آپ کو ثابت کرنا ہے، ہمیں نہیں. آپ عدالتی کمیشن بنا کے جانا چاہیے تھا آپ کو. اب عدالتوں کا کام ہے اس کو ثابت کریں. اگر آپ صحیح ہوئے تو ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اگر جھوٹ ثابت ہوا تو پھر تمام سیاسی قوتوں کا بھی، تمام اداروں کی یہ ذمہ داری ہے کہ پھر اس جھوٹ کے خلاف عدالتی طور پر فیصلہ ہونا چاہیے اور ان کے مستقبل کا بھی فیصلہ ہونا چاہیے. مفتی صاحب مفتی صاحب نہیں میں سر یہ دو ڈکٹیشن نہیں چلیں گی. آپ پلیز رسپونڈ کریں. پہلی بات تو یہ ہے کہ صدر مملکت نے آئین چکنی کی ہے، عمران نیازی نے آئین چکنی کی ہے، اسپیکر نے آئین چکنی کی ہے، ڈپٹی اسپیکر جو خود اسٹے آرڈر پر ہے 2 سال سے، اس نے آئین چکنی کی ہے. تو ہم تو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آئین کی حفاظت کے لیے یہ بیٹل لڑ رہے ہیں. یہ کس طرح ممکن ہے کہ آئین چکن کے لیٹر کا جواب آئین کے محافظ دیں؟ یہ ممکن نہیں ہے. پہلے عدالت عظمیٰ اس معاملے کا فیصلہ کرے گی، اس کے بعد اس معاملے کو ہم مشاورت سے طے کریں گے. میاں صاحب یہ بتائیں کہ جس طرح آپ نے بھی رسپونڈ کیا ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ اگر 3 دنوں میں اگر آپ نے اتفاق نہیں کیا تو پھر 8 رکنی کمیٹی تشکیل دی جائے گی اسپیکر کی طرف سے. تو کیا یہ جو مرحلہ ہے نگران وزیر اعظم کا، یہ بھی ممبران الیکشن کمیشن کی طرف لنگر آن ہو جائے گا؟ اس کا کیا حل؟ بھائی میں نے جواب دے دیا آپ کو کہ ایک آئین اور قانون کو توڑنے والے جس میں پریزیڈنٹ شامل ہے وہ ہمیں خط لکھ رہے اور انگیج کریں، کس طرح ممکن ہے؟ دس از ایبریشن. پروسیس جو ہے نا اٹس ون ویئر ہی از پٹ کارٹ بیفور دا ہارس. ہمارا آئین میں طریقہ کار ہوتے ہیں کہ آپ کیسے وزیر اعظم کو منتخب کرتے ہو، کیسے وزیر اعظم کو نکالتے ہیں. اینڈ یو کانٹ چوز ٹو اسکپ اٹس ان بٹوین اینڈ جمپ ٹو دی اینڈ. In order to reach this process, in order to reach this point, the president had the authority to even write this letter, which he does not have at this point in time. Absolutely. اس کو ہمارا لیڈر آف دی اپوزیشن کو اور وزیر اعظم کے درمیان یہ نیگوشیشن ہونا چاہیے. اگر ہاؤس ہے نہیں، ان کے بقول ہاؤس ہے نہیں، تو کون سا لیڈر آف دا ہاؤس اور کون سا وزیر اعظم کے درمیان بات ہو رہا ہے؟ وہ اپنے طور پہ جس آرٹیکل کا وہ ذکر کر رہے ہیں، وہ اپنے طور پہ آرٹیکل 224A کا 4 پہ پہنچتے ہیں، لیکن اس سے پہلے 1, 2, 3 ہے، ان کو آپ غائب کر دیتے ہو. آپ نے وزیر اعظم جو ہمارا یہ پورا طریقہ کار ہے، جب عدم اعتماد پیش ہوتا ہے نیشنل اسمبلی میں، تو پھر آئین میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ نیشنل اسمبلی کو توڑا جائے. جب اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جمع ہوتا ہے، جیسے ہم نے کل صبح اسپیکر کے خلاف عدم اعتماد جمع کیا ہے، تو وہ اسپیکر کا دفتر میں یہ اختیار نہیں رہتا کہ وہ ہمارا ہاؤس کو فروغ کیا جائے. اور جب تک ووٹنگ آن دا نو کانفیڈنس موشن از ناٹ کمپلیٹڈ، تب تک the motion cannot be disposed of and the house cannot be dissolved. اور آپ یہ پروسیس جو ہے تب تک نہیں شروع کر سکتے. سر عمران خان کے پاس اختیار ہی نہیں ہے. اب دیکھیں اگر کو کرنا ہے، کس چیز کے لیے اس نے کو کر کے اپنے آپ کو ایک قسم کے انٹرم وزیر اعظم 3 دن کے لیے بنانا چاہ رہا ہے. کہ کیا مذاق ہے؟ اس طریقے سے ریاستیں نہیں چلتے، جمہوریت نہیں چلتے، ماڈرن ریاستیں نہیں چلتے. آئین کا، عدالت کا ذمہ داری ہے. اعلیٰ عدلیت کے ہمارے پاس بہت اعتماد ہے، بہت امیدیں ہیں، اور وہ اس لیے کہ جو ہمارا چیف جسٹس ہے، ہم سب اس کے سامنے گئے تھے، تو اس لیے گئے تھے کہ ہم ان سے امید رکھتے ہیں. لیکن پاکستان کا تاریخ یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ پاکستان کے آئین کے خلاف ورزی کی گئی ہے، ہم وہ نہیں روک سکے. آج ہمارا امید ہے، ہمارا اپیل ہے، ہمارا مطالبہ ہے اعلیٰ عدلیہ سے کہ ایک شخص کا
को दुरुस्त करें, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस का तसलसल को मुकम्मल होने दें और सही तरीके से, आईनी तरीके से हम नो कॉन्फिडेंस इलेक्टोरल रिफॉर्म्स और अर्ली साफ शफाफ इलेक्शंस की तरफ जा सकते हैं। सर ये बताइएगा कि तकरीबन तमाम जमातें जो इधर बैठी हैं उनका बुनियादी ये था कि अर्ली इलेक्शन की तरफ जाया जाए। पहले भी देखा गया कि इस तरह की जब इश्तिहार आती है तो इलेक्शन की तरफ भी जाया जाता है, तो अब आप इलेक्शन की तरफ क्यों नहीं जा रहे? नहीं, आपने मेरा ख्याल इसका बड़ा वाज़ेह अच्छा जवाब साथियों ने दिया, बिलावल साहब ने दिया कि इसमें कोई शक नहीं कि हमारी जो डिमांड है कि फ्री एंड फेयर शफाफ इलेक्शंस बिल्कुल और अर्ली इलेक्शंस, लेकिन हमने इस मरहले के बाद कल आपने देखा कि 197 मेंबर्स उन्होंने खड़े होकर इमरान खान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद का वोट दिया। उसके बाद जो पार्लियामान ने जो नई हुकूमत मुंतखब करनी है, नया लीडर दी हाउस मुंतखब करना है, उन्होंने मिलकर फिर शफाफ इलेक्शन के लिए इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लानी है और दूसरे जो रिफॉर्म्स हैं उनको लाना है, ये मकसद है। और आप अब सिर्फ अर्ली इलेक्शन को पकड़ के बैठ जाएं तो ये बात मुकम्मल नहीं है। और एक और बात मैं यहाँ पर बड़ा वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हुकूमत ने मुतहद्दा अपोजिशन को ये पैगाम पहुँचाया कि अगर मुतहद्दा अपोजिशन ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस की करारदाद वापस ले ले तो इमरान खान ने कहा कि मैं इस्तीफ़ा दे देता हूँ। उन्होंने कहा मुझे आप रास्ता दे दें। हमने इनकार किया कि अगर आपने इस्तीफ़ा देना तो दें, ये वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हम वापस नहीं लेंगे। तो क्या उस वक़्त आज से 5 दिन पहले इमरान नियाज़ी गद्दारों से बात कर रहा था कि जनाब आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वापस ले लें और मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा? ये बात आपकी मुझे चैनल से 3 दफ़ा फोन आया, 3 दफ़ा मुझे इंटरप्ट किया गया। आखिर क्या वजह है कि हमें मौका नहीं दिया जाता? मैं आपने सवाल करता हूँ ना, मुझे अपने चैनल से फोन। कौन से चैनल से आप चैनल कौन सा है? कौन सा चैनल है आपका? फोन आया होगा, सबके ऊपर प्रेशर है किसी न किसी तरीके। सर इसने भी सवाल करने की कोशिश किया, किसी तरीके से हमें एक एक करके सबका जवाब देना है। आप किसी को ये जिम्मेदारी दे ताकि ये जिम्मेदारी ले सके और सबके दरमियान सबको ये मौका मिले। और जो सब शोर बना चाहता है, सबसे ज़्यादा जोर देता है, उनका हक नहीं है। ये डेप्यूटी स्पीकर रहा है कुंडी साहब, ये मैनेज कर सकता है इन चीज़ों को। हमें मैनेज करते हैं, यहाँ पे हो जाता है। मैं सिर्फ बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के साहब और डावर साहब बैठे हुए हैं, साहब आप लोगों से सवाल करता हूँ कि हमेशा हमने दूसरों को तो खरीदी की है, इस तरह अभी भी हो रहा है, अंदरूनी खानी बातें भी हो रही है। क्या इस पीछे जो कल भी हुआ है, इस पीछे फौज है बाकायदा लीडरशिप के साथ राब्ते में है, जिस तरह अपनी ग्राउंड हुकूमत बन जाएगी, आप लोग इनके साथ रहेंगे, आप देखिए इस हवाले से हमेशा एक ही जवाब। ये अभी आप लोगों के एक स्ट्रेंथ शो रहे हैं, जिस तरह बलूचिस्तान भी है, खैबर पख्तूनख्वा भी, अगर नहीं है तो गिलगित-बल्तिस्तान और कश्मीर नहीं है। सर आज भी हम पाकिस्तान हैं, कल भी हम पाकिस्तान थे और कल भी हम पाकिस्तान रहेंगे, ये तो हम सब जानते हैं। लेकिन हमारा जो जमहूरियत का जद्दोजहद है वो एक दिन का जद्दोजहद नहीं है, ये एक तसलसल है और हम वो जद्दोजहद आज भी लड़ रहे हैं, कल भी लड़ रहे हैं, गुजारिश सुन लें, और अब हम सब मिल के अदालत में भी लड़ रहे हैं। एक गुजारिश करना चाहता हूँ, यहाँ पर निगरान की बात हो रही है हर सवाल में। कतई निगरान कबूल नहीं है, हमें अपना आइन वापस बहाल चाहिए और वो आइन और वो पार्लियामान फैसला करेगा कि हमने किस तरफ जाना है। एक तरफ भीख मांगता है, खैरात मांगता है, दूसरी तरफ कौम के सामने बदमाशी करता है। हल्फन कहता हूँ कि जो हल्फ उसने आइन का उठाया है वो हल्फन कह दे कि उसने भीख नहीं मांगी कि मुझे फेस लिविंग दे दो, मुझे इस्तीफ़े, मैं ख़ुद इस्तीफ़ा देता हूँ। आपने इलेक्शन की तरफ, हमने कहा हम इलेक्शन की तरफ जाना चाहते हैं लेकिन इस्लाहात के साथ जाएंगे और इस पार्लियामान के थ्रू जाएंगे। एक बात ये है, दूसरी बात ये कि कुर्बानियाँ हमने दी हैं, हमारे लोगों ने दी हैं, पूरे पाकिस्तान ने दी है। किसी को आप पिन पॉइंट नहीं कर सकते कि इस सूबे ने कुर्बानी दी है और इस सूबे ने कुर्बानी नहीं दी है। आइन हमारे अकाबिर ने बनाया है, पाकिस्तान उस पर मुत्तफ़िक है और हम उसी मुत्तफ़िक का आइन की दिफा के लिए आज यहाँ जमा है। इसलिए आप या कोई भी इस
فورس کو تقسیم نہیں کر سکتی. یہ پولیٹیکل فورس ہے. ہم نے قربانیاں دی ہیں, ہم مزید قربانیاں دینے کے لیے بھی تیار ہیں, لیکن کسی کی ڈکٹیشن قبول کرنے کے لیے تیار نہیں. اس قسم کے بہت قانونی اور آئینی سوال پیدا ہو جاتے ہیں جب غیر آئینی کام کیا جائے. اور اگر مطالبہ آج بھی شامل ہے, آج بھی موجود ہے, لیکن کوئی اعلان کر کے چلا گیا ہے نا. ہم نے جب یہ حکومت کے حصے تھے ہم بھی یہ پوائنٹ اٹھاتے رہے, اور ہم سب بہت سے ایسے رائے ہیں, لیکن جب ایک آئینی بحران پیدا ہوتا ہے تو بہت سے ایسے فقدان رہتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ ہمارا مطالبہ ہے کہ آئینی اور جمہوری طریقے سے ہم صاف و شفاف ارلی الیکشنز کی طرف بڑھے. اگر ہم غیر آئینی غیر جمہوری طریقے سے کمپرومائزڈ الیکشنز کی طرف جاتے ہیں, بھلے وہ ارلی ہوں گے, تو یہ جو سلیکشن کا بات 2018 میں شروع ہوا, آپ یہ سنتے رہیں گے. یہ ایک موقع ہے عدلیہ کے لیے, ایک موقع ہے کہ وہ اپنے آپ سے کوئی اگر داغ ہے تو وہ داغ دھلا دے. پارلیمان پہ جو داغ لگا ہوا ہے ہم اپنے اوپر وہ داغ لگا دیں, اور دوسرے قوتوں کے لیے بھی موقع ہے کہ جو ان کے اوپر داغ ہے وہ دھلا دے. ہم پارلیمانی, آئینی اور جمہوری طریقے سے آگے صاف و شفاف الیکشنز کی طرف جائے, پاکستان کو موقع دے, پاکستان کے عوام پہ بھروسہ کرے کہ وہ اپنے قیادت کو چناؤ کرے. اگر اس موقع پہ آئینی, جمہوری اور قانونی طریقہ نہیں اپنانا جاتا ہے تو پھر جو پاکستان کے عوام پہ اس کے اثر ہوگا ہم سب کو بھگتنا پڑے گا. اور ہم سب پہ ذمہ داری ہے, سارے اداروں پہ ذمہ داری ہے, سارے سیاسی جماعتوں پہ ذمہ داری ہے کہ ذمہ داران طریقے سے, آئینی, جمہوری, قانونی طریقے سے یہ پروسیس کنکلوژن تک پہنچے. ورنہ ہم سب, ہمارا اسٹیٹڈ پوزیشن ہے, ہم تو اپوزیشن میں تھے, ہم تو 3 سال سے لڑ کے یہ کہہ رہے ہیں کہ الیکشنز کروا دو, مگر ہمیں آئینی, جمہوری اور صاف و شفاف الیکشنز کر کے دے, تاکہ نہ میں کہہ سکوں نہ عمران کہہ سکے کہ اس الیکشن میں دھاندلی ہوا. شہباز صاحب اور بلاول صاحب سے میرا سوال ہے کہ سب کو پتا تھا کہ یہ رائے بھی آئی کہ پہلے اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد لائی جائے تاکہ وزیر اعظم کے خلاف تحریک عدم اعتماد کے موقع پر وہ کوئی ایسا رول پلے نہ کر سکیں. اور دوسرا یہ بتائیں کہ جو غالب امکان یہی ہے, کیونکہ ڈبیٹ بھی چل رہی ہے کہ ارلی الیکشن کال ہو گئے ہیں, تو شاید اسی معاملے کو حل سمجھ کے آپ کو یہ رائے دی جائے کہ جی آپ ارلی الیکشن کی طرف جائیں. تو کیا ایسے ارلی الیکشن کو آپ سب جماعتیں قبول کریں گی اگر یہی سلوشن دیا گیا موجودہ؟ بالکل نہیں, ایسی قدم کوئی بات نہیں ہے. اس لیے ہم نے عدالت عظمیٰ کا دروازہ کھٹکھٹایا ہے, اور جہاں پر پارلیمان جو ہے وہ سپریم باڈی ہے, وہیں پر عدالت عظمیٰ کا بھی یہ فرض ولی ہے کہ وہ ہمیشہ آئین کی کو تحفظ دیتی ہے, اس کی ضمانت ہے. ہم امید کرتے ہیں, جس طرح یہاں پر چیئرمین بلاول نے کہا, میں بھی اپنی آواز ان کی آواز سے ملاتا ہوں, اور سب ہم ملاتے ہیں کہ ہم عدالت عظمیٰ سے درخواست کریں گے کہ وہ فل کورٹ میں یہ بنائیں اور معاملہ لے کے آئیں, تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو, اور پارلیمان کو پارلیمان کے حقوق واپس ملیں, اور جنہوں نے آئین شکنی کی ہے ان کو قرار واقعی سزا ملے. کیونکہ میں اگر یہ کہوں تو یہ صحیح بات ہے کہ عمران نیازی نے جو حرکت کی ہے, اٹ از جسٹ لائک اے بل ان دا چائنا شاپ. اور میں سمجھتا ہوں کہ اب عدالت عظمیٰ کے اوپر ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے, اور پاکستان نہیں پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ پاکستان کی جو سپریم کورٹ ہے وہ کیا فیصلہ دیتی ہے. جو بھی وہ کیا وجہ تھی کہ آپ پہلے اسپیکر اور ڈپٹی اسپیکر کے خلاف تحریک عدم اعتماد کھلا سکے, اس میں کیا رکاوٹ تھی؟ اور دوسرا آپ کے جو معاہدے ہیں, جو چارٹر ہے, وہ آسمانی صحیفے تو نہیں ہے, لیکن کیا وہ آئندہ الیکشن تک قائم رہے گی اسی کے جہاں تک آپ کا اسپیکر کا سوال ہے, یہ بالکل ایک موقف تھا ہمارا متحدہ اپوزیشن میں کہ ہم فوراً شروع کرے, لیکن ٹائمنگ ہمارا مرضی ہے نا, ہمارا فیصلہ ہے. جو بھی نتیجہ ہے, جو بھی کنکلوژن ہوا ہے, سارے اپوزیشن نے کسی بھی وجہ سے یہ فیصلہ کیا. کل ہم نے عدم اعتماد جمع کیا,
उस अदम एतजाज जब जमा हुआ स्पीकर के खिलाफ, तो अब there was a speaker against the speaker, there's also no confidence motion pending, and against the prime minister. That's right. When there's Adam Etamad pending against the speaker, he no longer has the power to prorogue the assembly, and he has to keep the assembly alive for 7 days. That's why it's very upsetting کہ کل ہی یہ فیصلہ نہیں آیا تھا سپریم کورٹ سے کہ ہمارا اسمبلی سیشن بحال ہو ہمارا، اس لیے وہاں نہ صرف ہمارا عدم اعتماد نے کل مکمل ہونا تھا آئین کے تحت، مگر آج سے ہمارا عدم اعتماد جو اسپیکر کے خلاف، کل سے ہمارا عدم اعتماد اسپیکر کے خلاف بھی شروع ہوا. تو یہ آئین کے سوال ہے، جمہوریت کے سوال ہے، اور یہ سوال عدالت ہی دے سکتے ہیں کہ کیوں ہمارا آئین پہ عمل درآمد نہیں ہو رہا ہے، اور کیا قاسم سوری صاحب میں یہ اختیار ہے جو ہمارا اعلیٰ عدلیہ بھی نہیں ہے، جہاں ہمارا ڈیپٹی اسپیکر قاسم سوری صاحب جو ایک اسٹے آرڈر پہ ڈیپٹی اسپیکر ہے، جس کا 62,000 ووٹس ریجیکٹ ہوا تھا الیکشن کمیشن سے، مگر کسی وجہ سے ابھی تک اسٹے پہ چل رہا ہے، اس میں اتنا اختیار ہے کہ آدھا پارلیمان کو غدار کھلا سکتے ہیں. اس قسم کا مذاق ہمارا آئین کے خلاف ہمارا جمہوریت کے خلاف کھیلا گیا ہے ماضی میں. امید ہے کہ اس موقع کا فائدہ سب اٹھائیں گے تاکہ ہمارا آئین، ہمارا جمہوریت، ہمارا ریاست، ہمارا پاکستان کے ساتھ ہی مذاق بند ہو. سر یہ بتائیے گا، جیسے کہ ابھی 1 بجے کیس کی ہیئرنگ ہے اور آپ سب مخاطب ہیں سپریم کورٹ سے اس وقت یہاں پریس کانفرنس کے ذریعے، تو آپ کو جیسے کہ آپ نے بھی ریزرویشنز شو کی ہیں سپریم کورٹ سے متعلق کیسز سے حوالے سے، تو آپ کو لگتا ہے کہ اگر سپریم کورٹ اس کیس پہ آپ کی توقعات کے مطابق فیصلہ نہیں دے پھر وے فارورڈ آپ کا کیا؟ That's not the way to frame it. ماضی میں جتنے بھی مشکلات رہے ہیں ہمارے جمہوری طریقہ کار میں، اور جتنے میں ہمارا عدلیہ ماضی کے عدالتوں کے فیصلے پہ تنقید کرتے ہیں، آپ کو یاد ہوگا جب سپریم کورٹ نے خود اپنے طور پہ سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کا کیس سنا اور ہم سب کو موقع دیا کہ ہم اس کیس کا حصہ بنے نیا چیف جسٹس کی قیادت میں، تو ہم سب اس عدالت میں پیش ہوئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم امیدیں تو رکھتے ہیں اعلیٰ عدلیہ سے کہ ماضیوں کی غلطیوں جو ہیں وہ پھر سے ریپیٹ نہیں ہوں گی. ہم امید رکھتے ہیں ہمارا اعلیٰ عدلیہ سے کہ اتنا اہم کانسٹیٹیوشنل بحران پہ ایک فل کورٹ بینچ بیٹھے گا اور وہ اس کیس کا فیصلہ سنائے گا. ہم پاکستان کے عوام سے مخاطب ہیں، کسی ایک ادارے سے مخاطب نہیں ہیں، اور ہم پاکستان کی جمہوریت کا دفاع پہلے بھی کرتے تھے، آج بھی کر رہے ہیں اور کل بھی کرتے رہیں گے. شہباز صاحب آپ سے یہ سوال ہے کہ ہم نے دیکھا کہ پی ٹی آئی کے خلاف اس وقت فارم کیس بھی چل رہا ہے، جس میں اسرائیل کا نام بھی آ رہا ہے، انڈیا کے سے بھی سیٹنگ آ رہی ہے. وہ کیس بھی پینڈنگ ہے، جس طرح ابھی اسٹے کے حوالے سے کہا گیا کہ ایک اسٹے پر دے دیتا ہے اور پوری اپوزیشن کو غدار قرار دے دیتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں اپوزیشن آپ اس تمام سے صورتحال سے نمٹنے کے لیے کیا حکمت عملی اپنائے گی، اور کس طرح آپ اس بیانے کو عوام تک جو جا رہا ہے خان صاحب کی طرف سے اس کو نفی کریں گے؟ جی، اس کی یہ آج پریس کانفرنس اس لیے منعقد کی گئی ہے، اور پھر انشاءاللہ ہم عدالت عظمیٰ میں اپنا جو لیگل بیٹل ہے وہ اپنے قانونی ماہرین کے ذریعے اس کو ہم لڑ رہے ہیں، اور انشاءاللہ سیاسی محاذ پہ ہم مشاورت کے ساتھ بھرپور فیصلہ کریں گے، اور عمران خان کو ہم چین سے نہیں بیٹھنے دیں گے تا وقت ہے کہ آئین توڑنے والے کو قرار واقعی سزا نہ مل جائے آئین اور قانون کے مطابق. تھینک یو ویری مچ، بہت شکریہ.